بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا جو درس چل رہا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال جواب، اور اس میں الحمدللہ ہمارے کئی پارٹ ہو چکے ہیں، 3 یا 4 پارٹ مکمل ہو گئے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم انشاءاللہ اسے آخری پارٹ کو بنانے جا رہے ہیں۔ اور اس پارٹ میں بہت ہی دنیا میں جو کافر لوگ سوال کرتے ہیں وہ اس والے پارٹ میں موجود ہیں، تو اس والے پارٹ کو آپ دھیان سے سنیں، بہت ہی اہم معلومات اس میں ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ آئیے بنا کسی دیری کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ اللہ پاک دنیا میں ہونے والے ظلم کو کیوں نہیں روکتا؟ کہنا کیسا؟ اچھا جی، یہ تو آپ سنتے ہی ہوں گے، بہت سے کافر نارمل سوال رہتا ہے ان کا یہ، تو اس کا جواب سن لیجئے۔ یہ الفاظ اعتراض کے ہیں اور اللہ پاک اعتراض کرنا کفر ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور اس میں بندوں کا امتحان ہے، لہٰذا اگر کوئی ظلم کر بھی رہا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رہا ہے، اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے اگر وہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی آپ سے کافر کہے تو اسے سمجھانا کہ یہ دنیا لوگوں کے لیے امتحان گاہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے گا نہیں تو پھر اس دنیا کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے نظام میں اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ پاک نے جو بھی کیا ہو وہ صحیح کیا ہو اور اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش بلکہ اعتراض کا تصور بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی نے کہا بھائی اتنی نیکیاں بھی نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے، ایسا کہنا کیسا؟ جواب، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خلا کفر ہے۔ کسی نے اگرچہ یہ جملہ مذاق میں بولا ہوگا لیکن مذاق میں بولا گیا کفر بھی کفر ہوتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے اور مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ بری صحبتوں اور فلمی ڈائیلاگ سننے کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، ان میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہوں گی۔ اللہ پاک کرم فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ اگلا سوال، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، بعض لوگ پھر بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک میری سن لے، یہ میری دعا قبول کر لے، ایسا کہنا کیسا؟ جواب، اللہ پاک کا ایک صفتی نام ہے سمیع۔ سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کا ایک نام ہے سمیع، اور سمیع بھی ہے، اور سمیع کا معنی ہے سننے والا۔ یاد رہے، اللہ پاک کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے۔ ہم لوگ سننے کے لیے جسمانی کان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ پاک کان سے پاک ہے، وہ ہماری طرح جسم و جسمانیات والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ پاک کا جسمانی کان مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنی شان کے لائق سنتا ہے اور باریک سے باریک آواز بھی سنتا ہے، اور کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا یوں دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک میری دعا قبول فرما لے۔ تو ایک بار اس جواب کو دوبارہ سن لیجئے کہ اللہ پاک کا ایک صفتی نام سمیع بھی ہے، سمیع کا معنی ہے سننے والا۔ یاد رہے، اللہ پاک کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے، ہم لوگ سننے کے لیے جسمانی کان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ پاک کا کان سے پاک ہے، وہ ہماری طرح جسم و جسمانیت والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ پاک کا جسمانی کان مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنی شان کے لائق سنتا ہے اور باریک سے باریک آواز بھی سنتا ہے، اور کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا یوں دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ پاک میری دعا قبول فرما لے۔ تو یہاں اس کا جواب ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، یہ بھی بہت فائدہ مند، مطلب بہت مہتوپورن سوال ہے یہ، کہ اللہ پاک کو گاڈ کہنا کیسا ہے؟ اچھا جی، اللہ پاک کے لیے گاڈ جیسے لفظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کے جو مبارک نام مشہور ہیں، جن ناموں سے عاشقان رسول علماء کرام اللہ پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہم نے صرف وہی نام استعمال کرنے ہیں۔ گاڈ وغیرہ الفاظ استعمال کرنے سے بچنا ہے۔ اللہ پاک کے لیے اللہ، خدا اور پروردگار جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اگرچہ پروردگار اور خدا عربی نام ہیں مگر علماء کرام استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، کیا اللہ پاک سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، تمام جائز چیز اللہ سے مانگ سکتے ہیں، البتہ گناہوں کی دعا نہیں کر سکتے، جیسے
نعوذ باللہ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ مجھے شراب دے دے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال، گھر میں جوان موت ہو جائے تو بعض اوقات بے صبری میں زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب، گھر میں جوان یا کسی کی موت ہو جائے تو صبر ہی کرنا چاہیے۔ اس موقع پر بعض اوقات زبان پر ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے۔ بعض اوقات تو وہ جملے کفریہ بھی ہوتے ہیں، مثلا بعض لوگ یوں کہتے ہوں گے کہ اس کے مرنے کی کوئی عمر تھی، بعض کہتے ہیں لوگ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر بھی ترس نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ اگر کسی نے یہ کہا تو کہنے والا کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اس نے اللہ پاک کو بے رحم کہا، یعنی یقیناً اللہ پاک بے رحم نہیں ہے، اس نے اللہ پاک کو بے رحم کہا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ پاک بے رحم نہیں ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ درست کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ بے شک کسی کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، سمپل سی بات ہے، جب وقت آ گیا ہے چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، صبر ہی کرنا چاہیے۔ اللہ کیجیے جنت لے لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال، اگر کسی نے تعزیت کرتے وقت کفریہ جملہ بک دیا اور اس کی تائید کرنا کیسا؟ جواب، تائید مطلب اس کا سپورٹ۔ کفریہ جملوں کی تائید بھی کفر ہے۔ اگر غمی کے موقع پر بندہ خود کفریہ جملہ نہیں بولتا تو بسا اوقات تعزیت، ایک بار حاشیہ پڑھ لیجئے یہ، اور اس سے اگلا سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت نے قائم کیا ہے، اور جواب امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، جو سوال پڑھ رہے ہیں والا۔ اور تو جواب ہے اس کا، اگر کسی نے تعزیت کرتے وقت کفریہ جملہ بک دیا، اب اس کی تائید کرنا کیسا؟ جواب، کفریہ جملہ کی تائید بھی کفر ہے۔ اگر غمی کے موقع پر بندہ اگر غمی کے موقع پر، دکھ کے موقع پر بندہ خود کفریہ جملہ نہیں بولتا تو بسا اوقات تعزیت کرنے والا بلوا دیتا ہے۔ مثلا کوئی تعزیت کرتے ہوئے کہے گا اللہ پاک کو پتہ نہیں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی تو جوانی میں ہی اسے اٹھا لیا۔ اب سننے والا بھی ایسے جملے کہے گا واقعی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہوگی معاذ اللہ، یا فقط ہاں ہاں کر کے ہی تائید کر دے گا، تو ایسے جملے بولنا یا ان کی تائید کرنا دونوں باتیں ہی کفر ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، بے شک ہم اس کے محتاج ہیں، بے شک۔ چنانچہ ارشاد رب العباد ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج، تو ہم سب اس کے در کے محتاج ہیں، لہٰذا اگر کسی نے اللہ پاک کو محتاج کہا تو وہ کافر ہو گیا۔ کفر بکنے سے نکاح اور ایمان ختم ہو جاتا ہے، یہ ہم اپنے عقائد کورس میں بتا چکے ہیں اور یہاں بھی بتا رہے ہیں امیر اہل سنت، اس کو دھیان سے سنیں۔ جس نے اس طرح کا کفریہ جملہ بکا تو اس کا ایمان اور نکاح دونوں ختم ہو گئے، بلکہ جنہوں نے سمجھنے کے باوجود ہاں میں ہاں ملائی، اگرچہ منہ سے نہیں بولے، فقط سر ہی ہلایا اور دل میں اس بات کو درست جانا، تو یہ بھی اسلام سے نکل گیا، اس کو بھی نئے سرے سے توبہ کر کے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اگر شادی شدہ تھا تو نکاح بھی دوبارہ کرنا ہوگا، حج کیا تھا تو وہ بھی گیا، لہذا استطاعت ہونے کی صورت میں دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ باقی ساری نیکیاں بھی کفر کے سبب برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر زمانہ اسلام کی قضا نمازیں باقی تھی تو وہ ایمان لانے کے بعد ادا کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ہمارا یہ کتاب مکمل ہوئی، رسالہ۔ اللہ قبول فرمائے ہمارے پڑھنے اور سننے کو، اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور کفریہ کلمات سے بچنے والا بنائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔